ذرا تصور کریں، شہر کے سب سے مہنگے اور ایلیٹ تعلیمی ادارے اور وہاں خاموشی سے چلنے والا ایک ہائی پروفائل ڈرگ نیٹ ورک۔ آج ہم ایک ایسی کرمنل انویسٹیگیشن کی باقاعدہ بریفنگ کا جائزہ لینے والے ہیں جس کے حقائق واقعی ہوش اڑا دینے والے ہیں۔ یہ تفتیش انمول عرف پنکی نارکوٹکس نیٹ ورک کے گرد گھومتی ہے۔ آج ہم یہ ڈیکوڈ کریں گے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے جدید تفتیشی طریقوں سے اس خفیہ سپلائی چین کو آخر کیسے بے نقاب کیا۔ اس پورے کیس کی تفصیلات کو سمجھنے کے لیے ہم نے اسے 5 حصوں میں بانٹا ہے۔ پہلے کیس پروفائل، پھر ٹارگٹ ڈیموگرافک، اس کے بعد سپلائی چین کے لاجسٹکس، پھر ڈیجیٹل فورینزکس کا رول، اور آخر میں دیکھیں گے کہ اس تفتیش کا دائرہ مزید کہاں تک پھیل رہا ہے۔ تو شروعات کرتے ہیں فیز 1 سے، یعنی کیس پروفائل، وہ مرکزی کردار جس کے گرد یہ پوری انویسٹیگیشن گھوم رہی ہے۔ دیکھیں، یہ کوئی گلی محلوں میں بکنے والی عام ڈرگ کا کیس بالکل نہیں ہے۔ ہم یہاں بات کر رہے ہیں گولڈ کوکین کی۔ یہ نام ہی بتاتا ہے کہ یہ کتنی پریمیم اور مہنگی منشیات ہے جو خاص طور پر امیر کلائنٹس کے لیے منگوائی جاتی تھی، اور اس پورے نیٹ ورک کو چلانے والی ماسٹر مائنڈ اسے حکام کوکین کوئین کا نام دے رہے ہیں، جس کی اصل شناخت انمول عرف پنکی کے نام سے ہوئی ہے۔ اب ظاہر ہے، جب اتنی ہائی اینڈ ڈرگ سپلائی ہو رہی ہو تو اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ اس میں شامل پیسہ اور مالی مفادات بھی کروڑوں میں تھے۔ یہ ایک باقاعدہ، انتہائی منظم اور شاطرانہ ہائی فائی بزنس ماڈل تھا۔ اب آتے ہیں فیز 2 پر، یعنی ٹارگٹ ڈیموگرافک۔ اس اسمارٹ نیٹ ورک کا اصل نشانہ کون لوگ تھے؟ یہاں آ کر یہ کیس واقعی انتہائی تشویشناک ہو جاتا ہے۔ یہ اعداد و شمار دیکھیں، 16 سے 24 سال، جی ہاں، 16 to 24۔ کرائم اینالسٹس کے مطابق یہ وہ عمر ہے جب انسان سب سے زیادہ حساس ہوتا ہے اور اسے بآسانی کسی بھی لت کا شکار کیا جا سکتا ہے، اور اسی وجہ سے حکام کے لیے یہ انکشاف خطرے کی ایک بہت بڑی اور خطرناک گھنٹی تھا۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ لوگ کوئی رینڈم ٹارگٹ نہیں چن رہے تھے۔ ان کی پوری اور خصوصی نظر ان مہنگے ایلیٹ تعلیمی اداروں پر تھی جہاں پڑھنے والے طلباء اور طالبات کے پاس بے تحاشا پیسہ تھا۔ گولڈ کوکین خریدنا کسی عام شخص کے بس کی بات تو ہے نہیں، اس لیے انہوں نے باقاعدہ منصوبہ بندی کر کے ان کیمپسز کے اندر در اندازی کی۔ مقصد بالکل کلیئر تھا، ایسے مستقل کلائنٹس تلاش کرنا جو یہ مہنگی ڈرگ مسلسل افورڈ کر سکیں۔ فیز 3، سپلائی چین کے طریقے۔ لاجسٹکس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آخر یہ ممنوعہ مواد کیمپسز کے اندر پہنچتا کیسے تھا۔ شواہد بتاتے ہیں کہ یہ کوئی چھوٹا موٹا لوکل سا سیٹ اپ نہیں تھا۔ اس نیٹ ورک کا سکیل دیکھیں، کراچی، اسلام آباد اور لاہور، ملک کے 3 سب سے بڑے میٹروپولیٹن شہروں میں ان کے باقاعدہ آپریشنل ہبز موجود تھے، اور ان تینوں شہروں میں ان کا ٹارگٹ بالکل سیم تھا، یعنی وہاں کے ٹاپ تعلیمی ادارے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ٹریکنگ سے یہ بات 100% ثابت ہو چکی ہے کہ یہ پوری سپلائی چین ایک ہی منظم دماغ کے تحت کام کر رہی تھی۔ تو یہ پورا فلو کام کیسے کرتا تھا؟ اس کا طریقہ بہت ہی کیلکولیٹڈ تھا۔ سٹیپ 1، مرکزی سورس یعنی انمول پنکی، جہاں سے مال نکلتا ہے۔ سٹیپ 2، ایک مخصوص ڈیلیوری کا طریقہ یا رائڈر، اور پھر سٹیپ 3، سیدھا اینڈ یوزر تک یعنی اسٹوڈنٹ۔ بیچ میں کوئی فالتو لوگ نہیں رکھے گئے تاکہ راز بالکل راز رہے اور پکڑے جانے کا چانس کم سے کم ہو۔ لیکن اصل حیرانی والی بات اب آتی ہے۔ عام اسٹوڈنٹس کے لیے تو نارمل ڈیلیوری بوائز اور رائڈرز استعمال ہوتے تھے، لیکن ذرا غور کریں، جب بات آتی تھی طالبات کی یعنی فیمیل اسٹوڈنٹس کی، تو اس سنڈیکیٹ نے ایک پورا فیمیل اونلی نیٹ ورک بنا رکھا تھا۔ کیوں؟ تاکہ کسی سیکیورٹی گارڈ یا کیمپس کے عملے کو ذرا سا بھی شک نہ ہو۔ خواتین کو سپلائی دے رہی ہیں، وہ بھی بغیر کسی جانچ پڑتال کے۔ یہ واقعی ایک خطرناک حد تک سمارٹ موو تھی جسے بریک کرنا انٹیلیجنس کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ فیز 4، ڈیجیٹل ایویڈنس انویسٹیگیشن، یعنی فورینزکس اور ڈیٹا کا حصول۔ آج کل کے دور میں سب سے بڑا ثبوت کیا ہوتا ہے؟ یقیناً موبائل فون، اور اس پوری تفتیش کا سب سے اہم محور بھی انمول پنکی کی موبائل ڈیوائس ہے۔ اب حکام جدید ڈیجیٹل فورینزکس کا استعمال کر کے جو ڈیٹا نکال رہے ہیں وہ کمال کا ہے۔ محفوظ کیے گئے نمبرز، ان سے جڑے لوگوں کا پورا کچا چٹھا، رابطے اور سپلائی کے اصل طریقے، اور سب سے امپورٹنٹ چیز جسے ہم فالو دا منی کہتے ہیں، یعنی پیسوں کی ٹرانزیکشنز۔ یہ پیسہ کن ڈیجیٹل والیٹس یا بینک اکاؤنٹس میں جا رہا تھا؟ یہ سارا ڈیجیٹل ڈیٹا اس پورے سنڈیکیٹ کا نقشہ تیار کرنے میں ماسٹر کی کا کام کر رہا ہے۔ اور اب
آخری حصہ فیز 5 تفتیش کا دائرہ کار بڑھانا، یعنی آگے کیا ہونے والا ہے۔ اس پوری کارروائی کا اصل مقصد کیا ہے؟ حکام کا موقف اس حوالے سے بالکل کلیئر ہے۔ ان کے بیان کے مطابق وہ ان تمام چھپے ہوئے کرداروں کو بے نقاب کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں جو نوجوانوں کو اس تباہی کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ دیکھیں، بات اب صرف ایک انمول پنکی کی گرفتاری کی نہیں رہی، اس کے پیچھے جو انویسٹرز ہیں، جو بڑے سہولت کار ہیں، ان تک پہنچنا اصل ٹاسک ہے، اور فورنزک لیب سے جو ڈیٹا مل رہا ہے اس کی بنیاد پر بہت جلد مزید بڑی گرفتاریاں متوقع ہیں۔ اب یہ پورا نیٹ ورک ریڈار پر ہے۔ تو اب یہ ساری صورتحال ہمیں ایک بہت ہی اہم اور فکر انگیز سوال کی طرف لے کر جاتی ہے۔ کیا اس ڈیجیٹل فٹ پرنٹ کو کھوجنے کے بعد واقعی ایلیٹ کیمپسز کے یہ مضبوط ڈرگ نیٹ ورکس ہمیشہ کے لیے کولیپس کر جائیں گے؟ کیا جدید ٹیکنالوجی سے لیس یہ انویسٹیگیشن اس ہائی سوسائٹی ڈرگ ٹریڈ کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگی؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے، اور آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ اس کرمنل انویسٹیگیشن کے حتمی نتائج کیا نکلتے ہیں۔ اس تفصیلی بریفنگ میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔